بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی علامات کون سی ہیں؟ اس کے متعلق احادیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کے آخری شب میں ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بانیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے، وَمِنْ أَمَارَتِهَا أَنَّهَا لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ صَافِيَةٌ سَاكِنَةٌ لَا حَارَةٌ وَلَا بَارِدَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا۔ اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی فرمایا، انہا تصبح من ذالک الیوم تطلع الشمس لیس لہا شعاع۔ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کی ہے۔ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، فیضان سنت میں ہے۔ اس حدیث پاک میں شب قدر کی بعض علامات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے، نیز انسان و جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ عز و جل کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کا واقعہ تذکرۃ الواعظین میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبیدہ ابن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک رات بحیرہ کلزم نامی سمندر کے کنارے پر تھا اور اسی کھاری پانی سے وضو کرنے لگا۔ ذقت ماء البحر فاذا ہوا عذب۔ جب میں نے وہ پانی چکھا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا۔ مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ مزید فرمایا، جس شخص نے یہ رات اللہ عز و جل کی یاد میں گزاری اس نے گویا 1000 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تذکرۃ الواعظین صفحہ نمبر 626۔ اور روح البیان میں بھی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کی، اے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا۔ میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیا عجیب بات ہے؟ عرض کی، اے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی کہ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ روح البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 481۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 662 اور حدیث نمبر ہے 2020۔ شب قدر پوشیدہ کیوں ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا۔ شب قدر کو اس لیے پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ گویا اللہ عز و جل اسے ارشاد فرماتا ہے، اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرات کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا۔ بس اس سبب سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو سوئے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اسے اٹھاؤ کہ وضو کر لے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے اسے بیدار فرمایا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی کی طرف زیادہ سبقت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے بیدار کیوں نہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس کا تجھے انکار کر دینا کفر نہیں، لہذا میں نے اس کے جرم میں تخفیف کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو جب رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو اب اسی پر رب تعالیٰ کی رحمت کو قیاس کرو کہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ گویا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر تو شب قدر کو جانتا، اے انسان اگر تو شب قدر کو جانتا اور اس میں عبادت کرتا تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کا ثواب کماتا، اور اگر اس میں معصیت گناہ کرتا تو 1000 مہینے کی سزا پاتا، اور سزا کا دفع کرنا ثواب لینے سے اولا یعنی بہتر ہے۔ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ مکلف بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ تو ان کے ساتھ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان انسانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ جھگڑا کریں گے اور خون بہائیں گے، حالانکہ یہ تو اس کی اس گمان شدہ رات میں محنت و کوشش ہے۔ اگر میں اسے اس رات کا علم عطا کر دیتا تو پھر کیسا ہوتا۔ 27ویں رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اگرچہ بزرگان دین شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم باری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27ویں شب رمضان ہی کو شب قدر کہتے تھے۔ تفسیر ساوی، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارک میں 30 کلمات الفاظ ہیں۔ 27واں کلمہ ہیا ضمیر ہی جس کا مرجع لیلۃ القدر ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں کو شب قدر ہے۔